آج نواز شریف صاحب مری سے روانہ ہوئے اور اسلام آباد کورٹ میں پہنچے۔ ان کی ضمانت کی درخواست منظور نہیں کی گئی، لیکن ان کی عبوری ضمانت میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پہلے جج صاحب نے نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیب کو نواز شریف صاحب کی گرفتاری مطلوب ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے نفی میں ساری لایا، یعنی کہ انہیں نواز شریف صاحب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے 2 دن کی توسیع کر دی ان کی عبوری ضمانت میں۔ اب اس پر قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس لیے عبوری ضمانت میں توسیع کی گئی ہے کیونکہ عدالت اب ان کیسز کو فیصلے کی جانب بڑھانا چاہتی ہے، یعنی کہ اگر ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے تو ان کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس لیے ضمانت کنفرم کر کے لمبی تاریخیں نہیں ڈالنا چاہتی تھی عدالت، تو اس وجہ سے وہ عبوری ضمانت میں ہی توسیع کی گئی ہے۔ بہرحال جب یہ کارروائی عدالت کے اندر چل رہی تھی تو اسی وقت ایک کارروائی عدالت کے باہر بھی چل پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک انسان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے، بالکل اسی طرز پر کہ جس طرح وہ شایان گروپ لندن میں لگایا کرتا تھا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو چپیڑیں پڑی اور بے شمار پڑی جن کی کوئی گنتی ہی نہیں۔ اس کے اوپر کافی تشدد کیا گیا۔ یہ اب معاملہ قابل مذمت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کا قانون اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ لندن کی طرح اپنی رائے کا اظہار اس طرح کھل کر کریں اور آپ پہ کوئی تشدد نہ کرے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ ویسا معاملہ اس ملک کے اندر نہیں ہوتا۔ تو شایان تو جب سے نواز شریف صاحب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو اس کی ویڈیو سامنے آ گئی کہ وہ تو آئس کریم پارلر میں جا کر جاب کرنے لگ گیا، لیکن یہاں پر بھی لوگ دیکھا دیکھی پھر وہی سب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز لندن کی گراؤنڈ ریالٹیز سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں۔ یہی نقصان ہوتا ہے۔ یہی ہم کہتے رہتے تھے کہ یہ جو گروپ ہے وہاں پر جس طرح سے یہ ہلڑ بازی اور نعرے بازی ہمیشہ کرتے رہتے تھے، یہ شایان وغیرہ، تو دیکھیے وہ لوگ تو اپنے ویوز کے چکر میں ہوتے تھے، اپنے پیسے کماتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ نواز شریف صاحب روانہ ہوئے تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب تک کام چل رہا تھا اس نے چلایا، اور تب تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے جی کہ شایان لندن سے واپس آ رہا ہے اور وہ یہاں پر آ کر بھی وہ ویسے ہی احتجاج کرے گا یا نعرے بازی کرے گا۔ وہ تو نہیں آیا، اس نے تو اپنی نوکری کر لی، لیکن جو بولے بالے اس کے فالوورز یہاں پر موجود تھے جن کے ویوز سے وہ بندہ پیسے بناتا تھا، اب ان بیچاروں نے جب وہی طریقہ کار یہاں پر اپنایا تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس پر پی ٹی آئی کے آفیشیل جو پیج ہے ان کا ٹویٹر پر، اس نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ صحافی تھا اور اس پر نون لیگ کے لوگوں نے تشدد کیا ہے۔ میں نون لیگ کو کوئی ڈیفینڈر تو نہیں بیٹھا ہوا، لیکن چند سوال پی ٹی آئی سے ضرور بنتے ہیں کہ اگر یہ صاحب صحافی تھے تو یہ کس میڈیا گروپ سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا ایڈریس، ان کی شناخت وغیرہ، یہ سب کچھ منظر عام پر لانا چاہیے، اور ان کو پولیس کے پاس ایف آئی آر درج کروانے کے لیے بھی جانا چاہیے تھا، چاہے پولیس کا کوئی بھی رویہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ صاحب صحافی تھے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ سیکنڈلی، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، جب ان کا اپنا دور تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون صحافی جاں بحق بھی ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے ٹریلر کے نیچے آ کر، اور پی ٹی آئی کے دور میں بہت سارے صحافیوں پر تشدد کیا جاتا رہا، اور سر عام ان کے جلسے جلوسوں میں جیو نیوز اور جو بھی کوئی میڈیا چینل اگر ان کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہوتا تھا یا جس کا بیانیہ پی ٹی آئی کا پسندیدہ بیانیہ نہیں ہوتا تھا، اس پر کافی تشدد ہوتا رہا ان کے زمانے میں۔ اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ صاحب جو بھی تھے، صحافی تھے یا نہیں تھے، پاکستان کے ایک شہری تو تھے، پاکستانی ریاست کے باشندے تو تھے۔ اگر انہوں نے نعرے بازی کی ہے تو وہ ان کا حق ہے، کوئی بھی جس پر چاہے نعرے بازی کرے، انہوں نے کسی پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تشدد کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی بات کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی نعرے بازی نواز شریف صاحب کے خلاف کر رہا ہے تو آپ بھی وہاں کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب کے حق میں نعرے لگا دیں، جیسا کہ لندن میں کرتے بھی رہے یہ دونوں جماعتوں کے ووٹر سپورٹر وہاں پر، تو ویسا ہی یہاں پر بھی کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن
بدقسمتی ہے ہماری کہ اس ملک میں ہمیشہ تشدد کی راہ اپنائی جاتی ہے۔ نعروں کا جواب نعروں سے نہیں، تھپڑوں سے اور لاتوں سے اور گھوسوں سے دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔